بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اہم صنف غیر افسانوی ادب کی تنقید پر بات کریں گے۔ غیر افسانوی اصناف ادب میں تنقید ایک اہم صنف ہے۔ لفظ تنقید عربی زبان کا لفظ نقد سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے جانچنا اور پرکھنا۔ تنقید کا مفہوم ہے جانچنے اور پرکھنے کا عمل۔ اصطلاح میں کسی چیز کی خوبیوں اور خامیوں کا صحیح اندازہ لگا کر اس پر کوئی رائے قائم کرنا تنقید کہلاتا ہے۔ تنقید کو انتقاد بھی کہتے ہیں، لیکن یہ لفظ اردو میں استعمال نہیں ہے۔ انگریزی میں تنقید کے لیے کرٹیسزم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی عدل اور انصاف یا فیصلہ کرنے کے ہیں۔ گویا تنقید ایک ایسی تحریر ہوتی ہے جس میں کسی چیز کے تمام پہلوؤں کا باریک بینی اور غیر جانبداری کے ساتھ جائزہ لے کر اس کے بارے میں نپی تلی اور حقیقت پر مبنی رائے دی جائے۔ وہ تنقید جو ادب کو جانچنے اور پرکھنے کا کام کرتی ہے اسے ادبی تنقید کہتے ہیں۔ اس فن کا ماہر ناقد یا نقاد کہلاتا ہے۔ نقاد کسی ادبی فن پارے کا گہرائی سے مطالعہ کر کے نہ صرف اس کی خوبیوں اور خامیوں یعنی برائیوں کا پتہ لگاتا ہے، بلکہ اس فن پارے کی قدر و قیمت کا تعین بھی کرتا ہے۔ تنقید میں تجزیہ اور تشریح بھی ہوتی ہے، اور وضاحت اور صراحت بھی۔ تنقید ادب کی تفہیم اور اس کے فروغ میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ تنقید قاری اور ادب کے درمیان رابطے کا کام بھی کرتی ہے، یعنی کسی فن پارے میں کوئی کمی ہوگی تو تنقید نگار اس کی ان نکات کی نشاندہی کرے گا۔ تنقید کا بنیادی کام فیصلہ کرنا ہے۔ تنقید دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیتی ہے۔ تنقید وضاحت ہے، تجزیہ ہے۔ تنقید قدریں متعین کرتی ہے، ادنیٰ اور اعلیٰ، جھوٹ اور سچ، پست اور بلند کے معیار قائم کرتی ہے۔ تنقید ادب میں ایجاد کرنے اور محفوظ رکھنے دونوں کا کام انجام دیتی ہے۔ وہ بت شکنی بھی کرتی ہے اور بت گری بھی۔ تنقید کے بغیر ادب ایک ایسا جنگل ہے جس میں پیداوار کی کثرت ہے، موزونیت ہے اور قرینے کا پتہ نہیں۔ اولیت: اردو تنقید کے ابتدائی نقوش شعرائے اردو کے تذکروں میں ملتے ہیں، لیکن اردو تنقید کی باقاعدہ پہلی کتاب مقدمہ شعر و شاعری ہے، جس کے مصنف خواجہ الطاف حسین حالی ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب 1893 میں لکھی۔ اس کتاب میں حالی نے شعر کے لیے 3 لازمی شرطیں یعنی سادگی، اصلیت اور جوش، اور شاعری کے لیے بھی 3 شرطیں مطالعہ کائنات، تفحص الفاظ اور تخیل بتائی ہیں۔ اس کتاب میں حالی نے انگریزی ادبیات سے بھی استفادہ کیا ہے۔ حالی کے بعد جن ناقدین نے اپنی خدمات انجام دی ہیں ان میں علامہ شبلی نعمانی، سید عابد علی عابد، نیاز فتح پوری، مجنوں گورکھپوری، محمد حسن عسکری، کلیم الدین احمد، احتشام حسین، شمس الرحمن فاروقی، گوپی چند نارنگ، وارث علوی، شمیم حنفی وغیرہ کے نام نمایاں ہیں۔ ذیل میں اردو تنقید کی چند اہم کتابیں دی جا رہی ہیں، آپ ان کو یاد کر لیجئے گا، وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ کتاب کا نام ہے مقدمہ شعر و شاعری، اس کے رائٹر ہے الطاف حسین حالی۔ یہ کتاب 1893 میں لکھی گئی۔ نمبر 2 ہے موازنہ انیس و دبیر، علامہ شبلی نعمانی، 1907 نمبر 3 ہے کاشف الحقائق، امداد امام اثر، 1897 نمبر 4 ہے اصول انتقاد ادبیات، سید عابد علی عابد، 1960 نمبر 5 ہے ستارہ یا بادبان، محمد حسن عسکری، 1963 نمبر 6 ہے تنقید اور عملی تنقید، احتشام حسین، 1952 نمبر 7 ہے تنقید کیا ہے، آل احمد سرور، 1972 نمبر 8 ہے
اردو تنقید پر ایک نظر کلیم الدین احمد 1942 نمبر 9 ہے افسانے کی حمایت میں شمس الرحمن فاروقی 1982 نمبر 10 ہے فکشن کی تنقید کا المیہ وارث علوی 1992 اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فکشن تنقید والے یا شاعری کے تنقید کے لوگ ہیں جن کی بات یہاں نہیں ہوئی ہے، آئندہ سمسٹر میں آپ لوگ اس کو پڑھیں گے۔ فی الحال ہم لوگ انہی کتابوں سے مستفید ہوں گے، اور کچھ کتابیں ہیں جو آپ کے لیے تنقید کے حوالے سے کافی مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ ان میں پہلی کتاب ہے فن تنقید اور اردو تنقید نگاری، یہ ایک بنیادی کتاب ہے نور الحسن نقوی کی، یہ کتاب آپ ضرور رکھیں۔ دوسری کتاب ہے تنقیدی دبستان، سلیم اختر کی ہے۔ تیسری ہے تنقید اور جدید اردو تنقید، وزیر آغا کی۔ اور چوتھی کتابیں بہت اہم ہیں، جدید اردو تنقید اصول و نظریات، پروفیسر شارب رضوالوی کی ہے۔ یہ کتابیں آپ یاد کر لیں، آئندہ آپ کو انشاءاللہ یہ کتابیں کام آئیں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔